وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في شان حبيبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سامعین سامعات، ناظرین، پروگرام کو لائیو دیکھنے والے میرے ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوبارہ آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رقیہ شرعیہ کو بیان کرنے کے لیے. قرآن اور حدیث کے وظائف اولیاء کرام اور نیک اور صالحین کے مجرب وظائف آپ کے سامنے بہت سالوں سے بیان کیے جا رہے ہیں، بہت مہینوں سے بیان کیے جا رہے ہیں. آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں پابندی سے. الحمدللہ ہزاروں کے کام بن چکے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی مرادوں کو پوری فرمائے، ہر ایک کے کام کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے. جہاں جہاں لوگ پڑھتے ہیں ان وظائف کو جو میں نے بتائے ہیں، بہت سو نے بتلایا کہ الحمدللہ ہمارا کام بن گیا، بہت سو نے بتلایا ہم بیمار تھے فلاں وظیفہ کیا ہمارا کام ہو گیا، بہت سو نے بتلایا کہ شادی میں رکاوٹ تھی الحمدللہ ہم نے پڑھا ہمارا کام ہو گیا. بہت سو نے مجھے بتلایا کہ جاب نہیں مل رہا تھا، آپ کا وہ وظیفہ سورۃ قریش والا پڑھا الحمدللہ کام ہمارا بن گیا. آج بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی محبت میں اور آپ کے سامنے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام جن کی زندگی میں کچھ وظائف رہے ہیں اور پابندی سے وہ لوگ عمل کرتے رہے ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ان وظائف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم کسی دکھی کی مدد کریں گے. دکھی آدمی، پریشان آدمی، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے شوہر کے رشتہ دار میں، بیوی کے رشتہ دار میں، یا اپنی اولاد میں، جہاں کہیں، یا اپنا پڑوسی یا اپنا فرینڈز wherever and whoever. ہم آدمی دکھی ہے، ہم خود سن رہے ہیں پروگرام کو، اس دکھی آدمی کو بھی ہم نے فون اٹھایا اور فون اٹھا کر کے ہم نے واٹس ایپ کر دیا، ایک میسج بھیج دیا، ایک کال کر دیا. ایک کال کرنا ہے 1 منٹ 30 سیکنڈ
40 सेकंड 1 मिनट में आपने मैसेज भेज दिया हज़ारों को आपके ग्रुप के ऊपर कि देखो भाई ये प्रोग्राम सुनो, तो कई दुखी लोगों का काम बन जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुखियों की मदद करता है, दुखियों की मदद करता है जिस तरह से भी हो, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1 महीना एतिकाफ़ करने से ज़्यादा सवाब है। अंदाज़ा लगाओ, एक तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उसमें एतिकाफ़, वो भी रमज़ान का और 1 महीने का, इससे भी ज़्यादा सवाब है किसी दुखी की मदद करने का। इसलिए आप तमाम हजरात से मेरी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्त अहबाब को, फ्रेंड्स को, फैमिली को और अपने रिश्तेदारों को इस प्रोग्राम के बारे में इनकरेजमेंट करें, उन्हें बतलाएं कि मंडे का ये प्रोग्राम और भी माशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम के प्रोग्राम अल खैर पर आते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला आपके सुनने को कबूल फरमाए। लेकिन ये प्रोग्राम है जो दुखी लोगों के लिए बहुत ही कारआमद है, मददगार है, रहनुमा है और ज़िंदगी का साथी बनेगा। इंशाअल्लाह परेशानियां दूर हो जाएगी और अल्लाह से हमारा कनेक्शन, अल्लाह से हमारा लिंक, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ बहुत क्लोज़ हो जाएगा, बहुत करीब हो जाएंगे। जितना हम कुरान और हदीस के वज़ाइफ करेंगे इंशाअल्लाह इससे आदमी बहुत जल्द आगे बढ़ जाएगा। वज़ाइफ, उन वजीफ़ों में सबसे 2-3 वज़ाइफ में आज भी आपके सामने लेकर आया हूँ जो हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है और कई लोगों को हमने बतलाया है। ये निकाह की बंदिश के तोड़ने का एक वजीफ़ा, काले जादू के तोड़ का ये वजीफ़ा लाजवाब है, लाजवाब है, ज़बरदस्त है, इंतहाई जामे तरीन है और इंतहाई इफ़ेक्टिव है, असर रखने वाला है, पुरतासीर है, जिसमें चंद मसनून दुआओं को और कुरान की आयत वगैरह को जमा करके बनाया गया औलिया किराम का एक वजीफ़ा है। हम आगे बढ़े इससे पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी मैं सुन रहा हूँ। खैरियत से हो? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, ये हमारा बच्चा है एक 16-17 साल का, तो उसका है ना पेट में कोई प्रॉब्लम है और वो सारे टेस्ट कराया, टेस्ट तो क्लियर आया है, कुछ नहीं आया। अच्छा। लेकिन जब भी खाता है ना तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, तो इतनी उसको वीकनेस है। तो 1-2 से पता करवाया, वो कहते हैं कि इनके ऊपर असरात है, तो वो पता नहीं, वो कहते हैं मैंने क्या आपसे पूछे कि क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको अभी इसका ज़बरदस्त एक वजीफ़ा आपको बताता हूँ, आप इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप सुनते रहिए मेरे इस प्रोग्राम को, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप मेरे इस प्रोग्राम को सुनते रहिए, ठीक है। दूसरा एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हो? जी जी खैरियत। जज़ाकल्लाह, आप माशाल्लाह तशरीफ लाए खैर पर। जी बताइए। अच्छा, एक तो हमारी सेहत आपकी खराब है। अच्छा, आप दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह मुकम्मल आफियत नसीब फरमाए, मुकम्मल सेहत नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती अल्लाह नसीब फरमाए, किसी का मोहताज न बनाए। आप लोग माशाल्लाह दुआ लेते रहते हैं, सब लोग आमीन भी कहते हैं। इंशाल्लाह सबकी दुआओं से अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। जी। दूसरी बात है मेरे बेटे वास्ते दुआ करना। एक बेटा मेरा जेल में है, उसको अपनी बीवी ने ढकाया हुआ। अच्छा। वो बहुत झूठ बोल बोल के 2 बेटियां उसकी हैं और बहुत ज्यादा वो नुकसान हो गया मेरे बेटे का, मेरे घर का भी। प्लीज कोई मेहरबानी करें उसको। आप माँ हैं, माँ की दुआएं
آسمانوں پر اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ ضرور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے 70 مرتبہ لا حول یا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والا وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ اس میٹر کو، اس کام کو اللہ کو سپرد کر دو کہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر طاقت نہیں، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، میں تجھے میرا یہ میٹر اور میرا یہ کام بیٹے کا سپرد کرتی ہوں، اللہ میرا کام کر دے۔ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد یہ تھوڑا سا وظیفہ کر لو، یا کم سے کم دن میں 1 بار کر لو، 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے بچے کو جیل میں پکڑ کے لے گئے تھے، اور وہ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اور ماں باپ بہت پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ماں باپ کو، تم روو نہیں، یہ وظیفہ کرو۔ انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کیا۔ وہ اس آنے والے ان کا بیٹا چھوٹ کر کے آ گیا، اس نے پورا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیے تھے، اچانک وہ چین، وہ رسیاں ٹوٹ گئی، ادھر ماں باپ کا پرنا تھا، ادھر رسیاں ٹوٹ گئی، واپس آ گئے۔ اتنی طاقت ہے اس کلمے میں، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو دوبارہ دعائیں بھی کرنا، اس نے جو سسرال والے اس کا پیچھا چھوڑ دینا، وہ اتنا جھوٹ بہت بولتے ہیں پولیس میں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، میں دعا کرتا کوئی ہوں بات نہیں ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ میرے گھر کے لیے، میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے، اس بیٹے کے لیے میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اعلیٰ اولاد کے لیے، اللہ مکمل عافیت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ آپ اپنی ٹی وی سے ذرا، جی ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ કેમ છો? الحمدللہ، તમે કેમ છો؟ જી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। કાંથી બોલો છો? મેં 2 વખત તમારા સાથે વાત કીધી ફોન પર। اچھا ماشاءاللہ۔ અમને બેવને પ્રોબ્લેમ છે એ વાત કીધી ફોન પર। અચ્છા માશાઅલ્લાહ। અમને બેવને પ્રોબ્લેમ છે એ جی سوری، کال ڈراپ ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک انتہائی لاجواب اور انتہائی جامع ترین ویری ویری افیکٹو وظیفہ آئی لائک ٹو شو یو، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نکاح کی بندش اور جادو کے ٹور کا لاجواب ہے، آپ کر کے دیکھیں، اس کو خود دیکھیں گے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت عرصے کے بعد آپ آئے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی خیریت سے ہو؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اقبال بیگم سلام عرض کرتی ہے آپ کو۔ جزاک اللہ، جزا اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب آپ نے مجھے 2 وظیفے بتائے تھے۔ جی جی۔ ایک شیطان گروپ ہے جو میرے پیچھے بہت عرصے سے لگا ہوا ہے۔ اچھا۔ اور آپ نے 2 وظیفے بتائے تھے یہ، اور میں وہ برابر پڑھی ہوں، لے کے 1 سال ہو گیا، جن کے پاس میرا مال ہے وہ دینے کا نام نہیں لیتے۔ اچھا ٹھیک۔ ایک ودعا کا بتایا تھا اور ایک انا تو انا کا بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دعا کیجئے، اور کوئی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ جو آج ایک عمل بتاؤں گا آیت الکرسی کا، اگر وقت مل گیا انشاءاللہ وہ میں بتاتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اوکے ٹھیک ہے، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کام کو اللہ پورا فرمائے، جن جن کے اپنی پریشانیوں کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی میں اللہ خوب ایفیکٹ رکھ دیں، خوب مضبوطی رکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ طاقت رکھیں، اور ان پڑھائی کے صدقے اللہ ان کا کام پورا فرما دیں۔ الحمدللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے قرآن اور وظائف کی برکت سے اے اللہ تو کام لوگوں کے پورا فرما دے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب
पूछना था कि बेटी के लिए अपने घर में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस अच्छा नहीं समझते, ये हर वक्त लड़ाई झगड़ा, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है खामद की तरफ से ना कोई उसकी तरफ से, तो कुछ बता सकते हैं? इंशाल्लाह आप सुनते रहिए मेरे इस प्रोग्राम को, मैं आपको बताता हूँ। एक अमल है इंशाल्लाह, वो आपको मैं बताता हूँ। और नेक साले औलाद के लिए कोई, दोनों के लिए कोई, या एक के लिए कोई वजीफा? एक ही आसान वजीफा होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वजीफा होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा है वो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक। एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब खैरियत छो? अल्हम्दुलिल्लाह, તમારો કોલ ડ્રોપ થઈ ગયો જી, बताओ। हाँ, तो मारो आई प्रॉब्लम છે અમારા દેવનો। अच्छा, मैं पहले भी તમને વાત કરી ચૂક્યો। हाँ जी जी, મારી વાત થયેલી છે તમારી હાથે। अल्लाह पाक તમને મુકમ્મલ સેહત નસીબ ફરમાવે, તમારે બદનની અલ્લાહ પાક દુઃખ ને દર્દોને અલ્લાહ દૂર ફરમાવે। ઘરવાળીને બી બહુ પ્રોબ્લેમ છે, દુખાવો ને બધે। अच्छा, જે અમલ મેં તમને બતલાવેલો, કે અમને ઇબ્લિસ મુસલ્લત થઈ ગયેલો ઇબ્લિસ। अच्छा अच्छा, આજે એક આયતુલ કુર્સીનો અમલ બતલાવું ઇન્શાલ્લાહ તમને। બે અમલ બતલાવા, તે તમે આજે રેકોર્ડ કરજો યા તમે યાદ રાખજો, યા પછી યુટ્યુબ પર જોજો, ઇન્શાલ્લાહ આસાની થઈ જાય તમારા માટે। હું ઇન્શાલ્લાહ બતલાવું તમને હમણાં, ઠીક છે ઇન્શાલ્લાહ? जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बात कर रहा था मैं कि बहुत ही ज़्यादा एक मुजर्रब अमल है, वेरी वेरी इफ़ेक्टिव अमल, जिसमें चंद मसनून दुआएं हैं, कलिमा तय्यबा है और चंद कुरानी आयात उसमें मिलाई है, और ये ऐसा लाजवाब मजमुआ है जिसकी बरकत से हर तरह का सहर जड़ से उखड़ जाता है। हर किस्म का सहर जड़ से उखड़ता है, जिस किस्म का भी सहर की बहुत सारी किस्में, अभी वक्त नहीं डीप में जाने का, बहुत सारी किस्म है। चाहे जैसा ही दुश्मन के मुकाबले में सबसे बड़ा फतह और कामयाबी का ये एक वेपन है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अगर किसी की इज़्ज़त और आबरू के पीछे कोई लगा हुआ हो, किसी की औलाद की इज़्ज़त के पीछे कोई लगा हुआ हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उनकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह उनको इज़्ज़त अता फरमाएंगे। और कोई आदमी अपनी किसी ने रुतबे से गिरा दिया हो, जॉब से निकालने की कोशिश की हो, या और किसी तरह, इंशाअल्लाह वो दोबारा उसको उसका जॉब मिल जाएगा, दोबारा उसको उसका वो स्टेटस और उसको वो दर्जा, वो रैंक अल्लाह तबारक व तआला इससे अता फरमाएंगे। हम एक और कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ जी। जी, मुफ्ती साहब से बात करनी है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चंद वीक पहले आपने एक दुआ आपने बताई, दुआ क्या वो कोई प्रोग्राम था, तो उसमें कुछ चंद को आयतें पढ़ के पानी में हाथ रख के, तो आपने जी 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 अच्छा पढ़ के, तो आप थोड़ा सा आपने जी आप थोड़ा सा अपनी टीवी से आप थोड़ा सा दोबारा एक दफा रिपीट कर दें इंशाल्लाह। आप सुनते रहिए, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है जी। और कारोबार में इंशाल्लाह मैं वो जो मैंने पहले बताया था कि हाथ डाल करके उसको पढ़ना है, इंशाल्लाह बताता हूँ मैं। कारोबार में नहुसत हो, बेबरकती हो, ये इलाज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इसका ख़ात्मा कर देगा इंशाल्लाह। और लड़की का रिश्ता ना आता हो और उसके लिए, लड़की के रिश्ते के लिए तो पत्थर पर लकीर की तरह ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। और ये बस इसके फ़ज़ाइल उलमाए किराम ने बतलाए हैं, बेशुमार है, गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा। रिश्ते वैसे भी ना आते हो, या रिश्ते तो आते हैं लेकिन वो बंदिश हो जाती है, दोबारा जवाब नहीं देते। दोनों सिरतों में इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त आपको इफ़ेक्ट दिखाएगा।
ایک دیکھو ہر وظیفے کے لیے کم سے کم 40 دن کرنا ضروری ہے، 1 ماہ سے لے کر 1 month 40 days، تب اس وظیفے کا اثر شروع ہوتا ہے۔ آپ آج پڑھیں اور کل کام ہو جائیں، ایسا نہیں۔ بہت کم ایسے وظیفے ہیں جیسے یاسین شریف وغیرہ، ایسے وظیفے ہیں جو بہت جلد، لیکن بعض وظیفے اس کے ایفیکٹ ظاہر ہونے کے لیے کچھ دن لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 40 دن 30 دن 40 دن کا عمل کریں گے انشاءاللہ زبردست عمل ہے۔ اولیاء کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ اگر کہیں بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پکی کر دے گا۔ یہ زبردست عمل ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ ملا ہے ہم سے ہمارے استاد، ان سے ان کے استاد، ان کے استاد، اولیاء کرام سے یہ عمل چیسٹ ٹو چیسٹ یہ عمل ملا ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جو بہت محنت کے بعد ہمیں ملی ہے۔ ہم تو ویسے ہی آپ کو بتلا دیتے ہیں بھائی read this, read this, read that, but to get those type of wazaif from our shuyukh, it took so many months. We have to stay in their company for many months. Then they give us the ijazat. میں نے بہت سی مرتبہ آپ کو بتلایا کہ یہ میرا نایاب وظیفہ، اور میں نے آپ کو بتلا دیا۔ ویسے ہی اگر پھر بھی لوگ قدر نہ کریں، اس کو نہ پڑھیں، اور پریشانی کے لیے شکایت کرتے رہیں، تو ان کا کام کہاں سے ہوگا؟ اس لیے یہ بھی سینہ بسینہ آیا ہوا یہ عمل ہے اپنے استاد سے، ان کے استاد سے اس طریقے سے لکھ کر کے ہمارے سامنے پہنچا ہے، جس کو میں ابھی آپ کو بیان کروں گا۔ آپ اس کو غور سے سنیے۔ اللہ اکبر۔ آپ خود اس کا کرشمہ دیکھیں گے، آپ خود اس عمل کے کرنے کے بعد میریکل دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، کتنا زبردست اٹکا ہوا کام ہمارا ہو گیا۔ شادی کی بندش کے طور کے لیے اور کسی قسم کا جادو، ٹونا ٹوٹکا اور حاسدین کے حسد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ کہیں میں نے یہ وظیفہ بتلایا، قریباً ابھی کچھ مہینوں میں 5 یا 6 جوان لڑکیوں کو بتلایا کہ اس کو پڑھو۔ ان کے ماں باپ نے پوچھا تو ہم نے بتایا، الحمدللہ ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، الحمدللہ سب کی شادی ہو گئی۔ ان میں سے جنہوں نے یہ وظیفہ کیا الحمدللہ اللہ پاک نے ان کا کام کر دیا۔ سارے وظائف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں، الحمدللہ الخیر کی یوٹیوب پر، یا اس طرح بہت ساری ہمارے بھی پروگرام ہر جگہ موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اور یہ آج کا یہ عمل جو کچھ مسنون دعائیں ہیں، کچھ کلمات ہیں اور قرآن کی آیتیں ملا کر کے اکابرین نے، اولیاء کرام نے اس کو بیان کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں، ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، ہم لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز کے بغیر وظیفہ کرتے رہتے ہیں، تو وظیفے میں کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ there will be no effect at all, guaranteed، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ فریضے کو چھوڑ دیا، the compulsory act we missed out, and then we doing nafal things. How Allah's help is going to come to us? If you want the help of Allah, then you have to perform the Fajr Salah, Zohar Salah, Asr Salah, انشاءاللہ۔ تو اس وظیفے کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ ابھی مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے میں حاضر ہوتا ہوں اور یہ وظیفہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر اور ایک وظیفہ ہے اور کچھ لوگوں کے کوشچنز ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ بریک کے بعد میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ انتظار کرتے رہے اس وظیفے کا جو انتہائی لاجواب ہے
اور بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ کسی طرح بھی اس کو کہیں سے بھی میں بولتا ہوں انشاءاللہ ریکارڈ کر لیں یا پھر یوٹیوب سے دیکھ لیں. انشاءاللہ آج رات میں یا کل انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس ہفتے میں آپ کو یہ وظیفہ مل جائے گا. یہ بہت زبردست وظیفہ ہے. پھر نہیں کہنا کہ مجھے نہیں پتہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ کتابوں سے نہیں، یہ اولیاء کرام اور نیک اور صالحین کے سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے. تو ہم اس کو آپ کے سامنے ایک ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں. آپ اس کو قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری کریں گے اور آپ کا کام رکا ہوا انشاءاللہ ہو جائے گا. اور جادوگروں کے جادو سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. جن اولادوں کی شادی میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے، اس کی برکت سے ان کے کام بھی رکے ہوئے ختم ہو جائیں گے اور آگے انشاءاللہ کام میں کامیابی مل جائے گی. وہ دعا ہے، میں اس لیے تھوڑا ڈیلے کر رہا ہوں تاکہ آپ برابر سے سنیں. یہ دعا ہے جو میں آپ کو آج پیش کر رہا ہوں. پہلے میں نے اتنے وظائف دیے، اس میں یہ وظیفہ نہیں دیا. میرے دماغ میں آیا موت کا کیا بھروسہ ہے، جو کچھ کہ ہمارے بزرگوں سے مجھے سینہ بسینہ ملا ہے، میں ہر ہفتے کچھ نئی چیز، کوئی نئی چیز آپ کو بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام پورا فرمائیں گے. یہ بھی میرے تجربہ میں، ایکسپیرینس میں آیا ہوا وظیفہ ہے. اس کو آپ ریکارڈ کر لیں، بار بار سنیں، اس کو یاد کر لیں. دعا تھوڑی لمبی ہے لیکن آسان ہے، بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض ورب السماء بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. پھر یہ آیت پڑھتا ہوں. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس والله غالب على أمره كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. آدھی دعا ہے، مسنون دعا ہے اور آدھی قرآن کی آیت ہے. الگ الگ آیتوں کو جمع کیا گیا ہے. پھر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں. اگر آپ نے ریکارڈ نہیں کیا تو کر لیں، بہت کام آئے گا انشاءاللہ. پلے کرتے رہے اس کو اپنے گھر میں، خود بھی پڑھیں، نہ پڑھ سکے تو کم سے کم اس کو پلے کریں. ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ وظیفہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہو؟ بس ٹھیک ہے. بہت آپ کا پروگرام بہت دیکھتے ہیں خوشی سے.
थोड़ा सीखने का मिलता है। बस दुआ खैर करना, मेरे लड़के की थोड़ी शादी का मसला है, बनती है फिर नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है। ये वजीफा पढ़ो आपको जो मैंने बताया, ये वजीफा बहुत जबरदस्त है, तीर बहदफ है, लाजवाब है इंशाल्लाह। अभी जो भी मैं पढ़ रहा हूँ इसको पढ़ो इंशाल्लाह। बस दुआ खैर करना मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए, मेरी फैमिली के लिए। बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दुआ में याद रखना मेरी फैमिली को, हम भी दुआ करते हैं सबके लिए, आपकी राह देखते हैं प्रोग्राम के लिए कि आप आएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह आपकी मुरादों मैं लिख भी लेती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ करना मेरे बेटे का रिश्ता हो जाए, अल्लाह आसानी से पूरा फरमावे। नीयत करके पढ़ो और अल्लाह से कहो अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। आप भी दुआ में याद मैं जरूर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आसानी से उसको नेक और साले जोरा नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी 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 मैं सुन रहा हूँ, बताइए। जी मैं मुफ्ती से बात कर सकती हूँ? आई एम टॉकिंग टू यू। जी मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अच्छा, मैंने ना ये पूछना था कि मुझे जादू का मसला है, जैसे मैं कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, ये मसला है मुझे। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए प्लीज कुछ बता दे, पढ़ाई वगैरह। ये पढ़ाई जो मैं बोल रहा हूँ ये जादू टोर के लिए लाजवाब है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी मैंने पढ़ा है इंशाल्लाह फिर मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करके कम से कम इसको कुछ टाइम के लिए प्ले करो ताकि सुनो, फिर सुनने से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ दुआएं और कुरान की आयत है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है इंशाल्लाह। आगे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैंने जिन को दिया है अल्लाह पाक ने उनका काम कर दिया है। उनकी घर की परेशानी, उनकी ज़ात की परेशानी, उनके घर में, उनके औलाद में जादू जिन्नात जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह सफाया हो गया है इंशाल्लाह। ठीक है, आपका नंबर भी मिल सकता है मुझे? ठीक इंशाल्लाह, आप बाद में स्टूडियो से ले लें इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ और आपका प्रोग्राम भी सुनती हूँ और आपके वजीफे भी करती हूँ माशाअल्लाह। तो मैं लास्ट टाइम भी आपको फोन किया था कि जिसके साथ मैं चलती हूँ वही दुश्मन बन जाता है, तो कोई ऐसा वजीफा दें। सारे बहन भाई सारे कोई भी, मैं सच बात करती हूँ तो सच्चाई पे पेश आती हूँ तो लोग जो है ना झूठ चलाकी के हैं, इसलिए कोई मेरा सज्जन नहीं है। सही है। अल्लाह पाक आप कुल हु अल्लाहु अहद सूरत इखलास की, हाँ सूरत इखलास की कसरत किया करो इंशाअल्लाह। अल्लाह के ये ज़बरदस्त आयत है, उसमें अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत लोगों के दिल में डालेगा और ऐसी कि फिर लोग क्या है कभी आपसे नफरत नहीं करेंगे। कुल हु अल्लाहु अहद। मैं पढ़ती हूँ ज़ार दफा दिन में, लेकिन नीयत करके पढ़ो। हर काम में नीयत ज़रूरी है। एक तो वजीफ़ा करना और एक वजीफ़े को नीयत के साथ करना, तरतीब के साथ करना, ये असल है ना। एक आदमी 50 बार सूरत इखलास पढ़ता है, पहले से नीयत करता है भाई 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ ली और बैठ करके कुल हु अल्लाहु अहद, ए अल्लाह पाक ये वजीफ़ा कर रही हूँ फुला काम के लिए, मेरा काम कर दे। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं है, देर है लेकिन अंधेर नहीं, और देर भी नहीं है। अगर इखलास के साथ बंदा और बंदी पड़ेगी तो इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा बहुत जल्द जी। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अली बात कर रहा हूँ। जी खैरियत से हो? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बहुत खैरियत से। आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। तो बेसिकली मैं शुरू में कॉल करना चाह रहा था कि तफसील से बात हो सके, लेकिन मुख्तसर कर लेता हूँ। मेरी दरअसल ये दूसरी कॉल है आपके प्रोग्राम में, और मैं काफ़ी शुरू से जब प्रोग्राम शुरू हुआ तब से आपके प्रोग्राम अक्सर देखता रहता हूँ माशाअल्लाह। तो बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम की मेरे पास शुरू से ही कई से रिक्वेस्ट गुजारिश की, कई मुफ्ती उलमा आते हैं, उनसे ये पूछे जाते हैं वज़ाइफ, लेकिन आप इसमें बड़ी इल्म और महारत और ऐसे इल्म और हिकमत रखते हैं कि माशाल्लाह जो रुक़या और शरिया रूहानी इलाज के लिए मुफीद है।
کئی لوگوں کے لیے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات اور مفید. اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور حکمت اور روحانی طاقت عطا کرے. آمین 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 یا رب العالمین. بیسکلی میں اس کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں, وظائف کرتا رہتا ہوں. تو بیسکلی ایک گزارش بھی تھی تجربے کے حساب سے, اور ایک ریکویسٹ سوال بھی تھا. تو بیسکلی مختصر جتنے اوراد وظائف علماء بتاتے ہیں اس کی شرائط اکثر نہیں بتاتے جو جانتے ہیں, کیونکہ وہ عام سی بات ہوتی ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ تمام اوراد وظائف اور والی لازمی کی شرائط کیا ہے, 4 الفاظ میں آپ کو آپ اس کی تفصیل بیان کر دیجیے. تمام اوراد ذکر رقیہ میں نیت کتنی اہم ہے. نمبر 2, قرات یعنی مخارج کتنے اہم ہیں. نمبر 3, اخلاص کتنا ضروری ہے. نمبر 4, یقین توکل. ان چاروں کے بغیر میں 4 سالوں سے پڑھوں, جب تک یہ ان کی میں نے شبہ نہیں کی ان کا نا اثر ہوا. سالوں سے میں نے ہر دعائیں پڑھی, جب میں نے چاروں ملائے لگا زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے کچھ اوراد وظائف اور دعائیں پڑھی, بغیر ان کے کوئی اثر نہیں ہے. نمبر 2 سوال, آج جو تعاون وبا وغیرہ پھیلی اس کے بارے میں ایک حوالہ حاشیہ آپ سے ریفرنس دینا چاہتے ہیں, اگر آپ کو ٹائم ملے یاد ہو تو اس کی تفصیل بیان کر دیجیے. علامہ ابن عابدین اپنے مفتی صاحب سے سنا, حاشیہ آپ دین میں نقل کرتے ہیں جس پہ آسیب زہر وغیرہ ہو یا تعاون وبا پھیلا ہو تو یہ اذان اس کی کان میں دی جائے, اس کی بھی بڑے فوائد ہیں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ. ٹھیک ماشاءاللہ. اچھا تم یہ دیکھو, یہ ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ کال. جی یہ بات جو ہمارے بھائی علی نے بیان کی ہے کہ یہ شرائط جو ہے وہ تو میں نے شروع ہی سے میں بیان کرتے چلا آیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. سب سے پہلی بات ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو ناراض کر کے پھر اپنا کام کروائیں. یہ تو باپ بھی نہیں کرے گا, ماں بھی نہیں کرے گی کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے پھر ماں باپ سے کام نکلوائیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. انسان ہے, گناہ ہو جائیں فوراً توبہ کر لیں, استغفار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. نمبر 1, میں نے پہلے بھی یہ سارے شرائط بیان کیے ہیں عوام کے لیے. ایک تو عامل کے شرائط ہوتے ہیں. ہم جیسے عامل, بہت سارے ایسے عامل ہیں جو دنیا میں ہیں جو عملیات کا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ عاملوں کے کچھ شرائط ہوتے ہیں وہ زبردست, وہ ان کے لیے ہیں. یہاں سارے عامل نہیں, یہاں تو عوام کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ قرآن جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام نے وظائف بیان کیے ہیں ان کے جو شرائط ہے وہ بیان کرنا ہے کہ گناہ سے بچاؤ. نمبر 1. نمبر 2, فرض نماز کی پابندی ہو, فرض نماز کی. نمبر 3, میں نے پہلے بھی کہا تھا حلال روزی ہو. وہ گناہ میں آ گئی, گناہ کے اندر میں, لیکن مستقل میں نے بیان کیا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں, حرام کھانے سے پینے سے, ورنہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. وظیفہ تو دور کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے 40 دن تک جو آدمی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. وظیفہ تو دور کی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک تو یہ گناہ سے بچانا. نمبر 2, فرائض کی پابندی. نمبر 3, حلال کھانا ہو, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں, یہ ضروری ہے. اور چوتھی جو شرط ہے وہ اخلاص نیت ہے, اور وہ امام بخاری نے بخاری شریف کے شروع میں بیان فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ جو ادب ہے, ادب وہ وضو کے ساتھ پڑھنا ہے, پابندی ہو ایک وظیفے کی, اور اللہ کے ساتھ توکل ہو, اللہ سے یقین ہو کہ اللہ ہی کرے گا. یہ ساری چیزیں اخلاص میں یقین بھی آ جاتا ہے, توکل بھی ہے, تو اس کے اندر میں نیت بھی صحیح کرنا, یہ سب کچھ ہے. تو یہ 5-6 شرائط جو میں نے بیان کیے ہیں یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے, چاہے عوام ہو یا خواص ہو. لیکن چونکہ جنرل یہاں پر وظائف بیان کیے جاتے ہیں, اگر کوئی آدمی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا, میں نے اتنا پڑھا, دیکھا جائے گا خامی کہاں ہے, اس خامی کو پورا کیجئے, پھر انشاءاللہ اپنا وظیفہ کریں ان شرائط کے سامنے رکھ کر جو عوام کے لیے یعنی عاملوں کے لیے نہیں ہے. عاملوں کے تو زیادہ شرائط ہے, بہت زیادہ, بہت ہیوی ہے, وہ تو بیان نہیں کر سکتے. آپ لوگ عامل نہیں بن رہے, آپ لوگوں کو ایک وظائف بتائے جا رہے ہیں فضائل کی روشنی میں, اس پر عمل کرنا ہے. تو خیر میں یہ آپ کے سامنے یہ وظیفہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو مجھے سینہ بسینہ ملا ہے, اور یہ ایک زبردست وظیفہ فضائل میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس واللہ غالب علی امرہ، كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یہ ہے بہت زبردست، یہ وظیفہ ہے، اگر ریکارڈ کر لیا ہے تو اس کو بار بار سنیے، بہت آسان ہے، آپ 5 بار 6 بار 10 بار 11 بار سنو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اس کے کرشمات، اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس، you will see yourself، you will see yourself۔ زبردست۔ اس لیے پھر ایک بات پڑھ دیتا ہوں، اگر جس کو اس میں الفاظ کی، یعنی جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ علی بھائی نے کہ وہ مخرج، یعنی اس کے اندر میں دعاؤں میں غلط سلط نہ ہو، برابر قرآن کی آیت بھی صحیح ہو، صحیح الفاظ ادا کریں، بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ہو، ویسے بھی قرآن پڑھے تو صحیح الفاظ ہو، غلط پڑھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا، تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ صحیح قل هو اللہ احد، کوئی احد کرے تو کیسے صحیح ہوگا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اچھی طرح پڑھیں گے تو اس پڑھنے میں تاثیر ہوگی اور ایفیکٹ پیدا ہوگا اور پھر انسان کا کام بھی بن جائے گا۔ تو یہ وظیفہ پھر ایک بار پڑھ لیتا ہوں، بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس واللہ غالب علی امرہ، كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ لگتی ہے، 3 minutes آفٹر ایوری فرض نماز۔ بیٹھ کر کے آرام سے اس کو لکھ لیں یا اس کو سن لیں یا اس کو یاد کر لیں، بائی ہاتھ کر لیں، پھر اس کو بیٹھ کر پڑھ لیں 3 بار، اور پھر دعا کر لیں کہ اللہ میرا یہ کام ہے کر دے، یا اللہ فلاں جادو، اللہ فلاں پریشانی، فلاں مصیبت ہے ختم کر دے، اللہ میری بیٹے کا یہ رشتہ اور شادی کے لیے اٹکا ہوا، اللہ میرا کام کر دے۔ ہر فرض نماز کے بعد پابندی کریں گے، آپ دیکھیں گے اس وظیفے کی کرشمات کو، سبحان اللہ، اس کی میریکل کو، اتنا زبردست وظیفہ ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ وظیفہ ہے۔ دوسرا ایک وظیفہ جو ہے وہ ویسے بہت آسان ہے۔ یہ جو وظیفہ جو میں نے بتایا ہے، اس کو تو آپ درد کے لیے، بیماری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی میں دم کر کے پی سکتے ہیں، اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک وظیفہ ہے جس میں عزت بھی ہے، دولت کا بھی فائدہ ہے، اس میں جادوگروں سے بھی حفاظت ہے، دشمنوں سے حفاظت ہے، حاسدین سے حفاظت ہے، اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد انتقال ہوتا ہے تو اللہ جنت نصیب فرماتی ہے۔ ساری روایت ہے،
وہ ہے آیت الکرسی کا ایک مجرب عمل ہے. اس کو صرف پڑھ کے دم کر کے اپنے بدن پر پھرانا ہے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ. یہ بھی اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، اولیاء کرام کا عمل رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں عمل کرتے رہے. اس طرح بہت آسان ہے. اس میں 10 آیات ہے، آیت الکرسی میں 10 آیات ہے. دانا ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے. آپ فرض نماز السلام علیکم پورا ہو گیا نماز کے، اپنی جگہ بیٹھ گئے. اب شروع کرنا ہے اللہ لا الہ الا ہو، 1 انگلی بند کر دی. الحی القیوم، 2 انگلی بند کر دی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، 3 انگلی بند کر دی. 4 لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، 5 ہو گئے. یعلم، پھر لیفٹ ہینڈ میں بیبی فنگر سے یعنی آخری انگلی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. 10 جگہ پر وقف ہے، سٹاپ ہے. آیت الکرسی you can open and see in the Quran there's 10 stop there. On each stop you have to close your finger. اور یہ شروع کرنا ہے دانے انگلی سے، دانے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. That's 10 waqaf, 10 ayats, 10 fingers are closed. Now leave closed. اس کو بند رکھیں، مٹھی کو بند رکھیں. اب 3 times قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 times. And 3 times الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب. 3 times. Then 3 times درود ابراہیم، درود ابراہیم. After that, inshallah, on each finger you have to read 1 time سورہ فاتحہ with بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. پھر دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ. تیسری سورہ فاتحہ. اس طرح 10 بار سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں، انگلی کھولتے جائیں، پھر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام. ہم دعا کرتے ہیں پوری امت کے لیے. یا اللہ یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے کرونا کووڈ کی، اے اللہ اس بیماری سے پوری امت کی حفاظت فرما اور ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کی پریشانی مشکلوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما. سب کے گھروں میں اے اللہ برکتیں نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما، ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.